آج کی میٹنگ کا مدعا اور مقصد کیا تھا؟ کیا یہ واقعی میٹنگ تھی یا یہ ملاقات کا کوئی سلسلہ اب شروع ہو رہا ہے؟ یہ میرے دوست ہیں، یہ بہت پرانے درینہ میرے ساتھی رہے ہیں، دوست رہے ہیں، سیاسی طور یہ الگ تنظیم کے ساتھ رہے ہیں، سیاسی طور ہمارے اختلافات بھی رہے ہیں، لیکن تعلقات چونکہ گھریلو ہیں اور ان کا تعلق نیشنل کانفرنس کے ساتھ رہا ہے۔ غلام محی الدین صاحب تھے جو شہید ہو گئے تھے، نیشنل کانفرنس کے بلاک پریزیڈنٹ ہوتے تھے، ان کے چھوٹے بھائی ہیں یہ، تو آج ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ تو یہ ایک سمجھیں کہ ایک بات چیت تھی دوستوں کے درمیان، ساتھیوں کے درمیان، تو اس کو جس رنگ سے بھی کوئی دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے۔ تو اچھی ملاقات رہی، اللہ کا شکر ہے۔ چونکہ اگر ہم بات کریں پی ڈی پی کے حوالے سے، پی ڈی پی میں آپ کی شمولیت طے مانی جا رہی تھی، لیکن آخر پر آپ نے پی ڈی پی کو جوائن نہیں کیا، سر کیا وجہ رہی؟ دیکھیں، یہ پی ڈی پی میں آخری لمحے میں جھوٹ نہیں کہتا، جھوٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ میری پی ڈی پی کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی، میرے لوگوں کے اور پی ڈی پی کے درمیان بات چیت ہو رہی تھی، لیکن پھر بیگ صاحب نے اور سفینہ جی نے پی ڈی پی جوائن کر دیا، ری جوائن کیا انہوں نے۔ پہلے وہ پیپلز کانفرنس میں تھے، تو پھر وہ اس میں چلے گئے، پی ڈی پی میں چلے گئے 7 تاریخ کو۔ جب انہوں نے ری جوائن کی پی ڈی پی، تو اس وقت پھر میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ایک ہی گھر کے سارے آدمی اس پارٹی میں جا گھسے، تو میں نے پی ڈی پی میں جوائن کرنے کے فیصلے کو ترک کر دیا۔ نیشنل کانفرنس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، کیونکہ آپ اپوزیشن پارٹیز میں آپ نے وقت دیا ہے، نیشنل کانفرنس میں آپ نے جم کے جو ہے پرہار کیا ہے، کیونکہ آپ اپوزیشن میں تھے اور آپ کا حق بھی بنتا تھا، لیکن اب جو ہے کیا نیشنل کانفرنس کے لوگ آپ نے یہی پارٹی جوائن کی، اور کیا سمجھ کے کہ آپ جو ہے اب نیشنل کانفرنس میں جوائن نہیں کی؟ ابھی بات چیت جاری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو جو میری وجہ سے نیشنل کانفرنس کو نقصان پہنچا ہوگا، آنے والے 20-25 سال میں نیشنل کانفرنس میں کام کر کے اس نقصان کی تلافی کرنا۔ نیشنل کانفرنس میں کافی زیادہ سینئر لوگ بھی ہیں، چونکہ آپ ان کے ورکر بھی نہیں رہے ہیں، نہ کوئی ممبر رہے ہیں۔ اب جو ہے اگر آپ نے نیشنل کانفرنس کا دامن تو تھام لیا، لیکن کیا وہ لوگ آپ کو ایکسیپٹ کریں گے، یا کس طرح کی رننیتی رہے گی آپ کی طرف سے؟ ابھی میں نے نیشنل کانفرنس جوائن نہیں کی، جب میں نیشنل کانفرنس جوائن کروں گا تو جو ان کے سینئر لوگ ہیں میں ان کو نہایت عزت اور احترام کی نظر سے دیکھوں گا۔ جی سر، آخر میں ایک سوال اور رہے گا، کنڈی علاقے میں کیونکہ کے وائی سی جو آدھار سینٹر ہے وہ یہاں پر آج تک نہیں دیا گیا ہے، لوگ سفر کر رہے ہیں، وہ اپنی فیملیز کے ساتھ میں جا کے واگورہ بارہمولہ کی طرف رخ کرتے ہیں، وہاں پہ انہیں کافی زیادہ کرایہ لگتا ہے، بعد میں وہ واپس آ جاتے ہیں، نمبر نہیں مل رہا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سلطان پورہ کنڈی میں آدھار کیندر کا ہونا بہت ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے۔ یہ اس اوپر والی بیلٹ کا سینٹر جو ہے وہ سلطان پورہ ہے، بہت ضروری ہے۔ اب لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے راشن کارڈ سے ان کا نام کاٹ دیا جائے گا جن کا کے وائی سی نہیں ہوا، کیونکہ جو آدھار ہیں وہ اپ ڈیٹ نہیں ہوئے ہیں۔ کیا آپ موجودہ سرکار سے کوئی مطالبہ کریں گے کہ اس کی ایکسٹینڈ ڈیٹ ہونی چاہیے؟ یہ تو سرکار کی ذمہ داری ہے، میں اپیل کروں یا نہ کروں، سرکار کو ان معاملات کو لوگوں کو سہولیت پہنچانے کے لیے خود حل کرنا چاہیے۔ سرکار کو کیوں انتظار کرنا چاہیے کہ کوئی سیاسی لیڈر یا سیاسی ورکر اپیل ان سے کرے، تب جا کر وہ اپنے لوگوں کو راحت دیں گے۔ صحت تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ علامہ اقبال فرماما کہ یس ہسے فرد پنی کچھ کر تیوت بوڑ نفر ما مسلمان مز آمت آز تائیں۔ علامہ اقبال تیوت بوڑ نفر ما سہ پنس بارس مز تہ بتا کہ فرد قائم ربطہ ملت صحتن کنی زون صرف شبہ، یہ فرد ہسا تیل طاقت بنا یہ اگر کن دریاوک حصہ آئے، ملتک حصہ آئے، کن تنظیمک حصہ آئے۔ موج ہے دریا میں اور بیرون، یہ دریاوس مز وتھان یہ لہر ہے، یہ لہر تیتسی کالس لہر ایتس کالس دریاو، اگر یہ گئے ہور خشکس کن تو اتھے پاٹ ونکس یم نفر تہ تھی بروٹ کن انو کٹیا بڑ نفر تہ آسان، گوڑ وچھو امن کیا تنظیمی بیک گراؤنڈ کیا یہ سوچو کہ یہ ونکس پیپلز کانفرنس، یہ تھی سوچن کہ پیپلز کانفرنس کیا تنظیم ام سند کیا مستقبل یہ پی ڈی پی، تھی یہ سوچن کیا تنظیم آز پی ڈی پی،
مستقبل کیا یہ نیشنل کانفرنس امس کا مستقبل کن اگر انڈیپینڈنٹ یہ ونان اگر جاوید صاحب انڈیپینڈنٹ تھی کیا کر بہ انڈیپینڈنٹ بہ زن آس علامہ اقبال تہ انڈیپینڈنٹ پتہ زین بہ ایم ایل اے تو مے گھن امنی تنظیمن نش یمن سربراہ وزیر اعلیٰ تس نش مے فائل ہیت گھن تو انڈیپینڈنٹ کیا کر انڈیپینڈنٹ لڑتن عمر صاحب پان بنتن ایم ایل اے پتہ ٲسۍتن تتہِ جناب والا جاوید بیگ چیف منسٹر تو عمر عبداللہ صاحب کیا کر انڈیپینڈنٹ تس مے نش یون لیڈر سہ ہندوستانس مز بنومت یہ نظام چلو بادشاہ آئے کم بادشاہ آئے بہ کر پیغمبرن ہز کت کی نوز باللہ سہ اوقات چھ یہ کی بہ کر بادشاہن ہز کت کم بادشاہ آئے تو گئے روز صرف حضرت انسانس گھس یہ تکبر آسن کی کہ میانہ سۭتۍ کیا تام سپدان یا بہس کیا تام کرن وول انسان ہیکان کی کرت اخ شاہ اگر کھسہ تو ویس کی تو مکلیا تہذ امانت آسان یہ برس امانت آسان یم سات تھی کھانا ایم ایل اے چھون ژاران یا ڈی ڈی سی چھون ژاران یا بی ڈی سی ژاران انتخاب کران یا جناب سرپنچ کھانا بناوان پتہ یم سات یہ کام کر امس پزِ نہٕ یہ اظہار کرن کی کہ بہ چھس لوکن پہ کی احسان کیاز کہ یس ایم ایل اے بنان یہ ایم ایل اے ام موجود بنان کہ تہد ووٹ امس تہ امس ووٹ کم خاطر تھی امس ووٹ دان امس ما تھی ام موجود ووٹ دان امس گھس گاڑی آسن امس ما تھی ووٹ ام موجود دان امس گھس سیکورٹی آسن امس چھو تھی ام موجود ووٹ دان امس گھس چیف سیکرٹری سلام کرو تو ڈی سی کھڑا روزن امس چھو تھی ووٹ ام موجود دان کہ تھی امس پہ بروس کران تمن کتن یم دعوی ام الیکشن وز تہ ست پتہ تھی پن ووٹ امس دان کہ تھی اس وعدہ کران روڈ بناو ہسپتال بناو ٹرانسفارم آنو بجلی پور آنو سکول آنو سکولس مز گژھِ سٹاف تہ آسن گراؤنڈ تہ بناو جوانن ہند روزگار تہ کرو امنچ کت تہ کرو غریبس تہ واتو پتہ اگر تھی امن 10 یا 20 وعدہ چھو کران اگر ام مز 3 4 5 وعدہ پور چھو کران پتہ اگر تھی ونو لوکن کہ یہ سونی احسان تیل چھو تھی احسان فراموش مان اگر 3 لیڈر ژارو کلام اللہ پتہ عمر صاحب تمن 3 لیڈر مز یوت بوڑ لیڈر یہ پرویز مشرف پنہ کتاب مز ذکر کران کسن عمر عبداللہ صٲبن کہ یمن لوکن بہ سمکھیاس عقل مند انسانن تر مز ہسا عمر عبداللہ صاحب تہ ہاں تو میون اگر بہ وزیر اعلیٰ آس تو عمر صاحب آس انڈیپینڈنٹ تس مے نش یون ات بہ انگوٹ چھاپی مگر چھس یون مے نش لہذا انڈیپینڈنٹ ٲسِن خبر آسمانس گاڑ بزان سہ کرن وفا کی زیونن تو گو غٲب ہورن تو اندہد غٲب تو اس نا آج تہ برونٹ کن ای ووٹ منگنے کیا تک گھس ووٹ منگنس سہ کیا کرو پگہ وفا نا دھوکھس مز یو نا کنزو نا پن پان تھی کرزو غور فکر کہ کس ہش تنظیم یت پہ آز پز اس بروس اعتبار کرو بہس علاقس پھیران یہ کور مے سٹارٹ گوڑے کہ یتس کالس میں احد صاحب ست نیشنل کانفرنسس مز سینئر موسٹ